سر پہلا ہی سوال میرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں سر، بہت زیادہ اس میں چگومیاں ابھی تک ہے، حالانکہ فیصلہ ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو 2 درجن سے زیادہ آپ کے کابینہ میں منسٹرز، اسٹیٹ منسٹرز یا معاون خصوصی، مشیر، ان کی جو شمولیت ہوئی ہے، آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 1 سال بعد اتنی بڑی تعداد میں شمولیت کی کیا وجوہات ہے؟ ایک، اور دوسرا کہ پاکستان ابھی معاشی بحران سے نکلا نہیں ہے، معیشت کا بڑا بوجھ ہے، تو ان کے اس شمولیت سے پاکستان کے خزانے پہ بڑا بوجھ ہوگا، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، پہلے میں بات یہی سے شروع کر لیتا ہوں کہ جو خزانے پہ بوجھ والی بات ہے یہ بالکل ایک پراپیگنڈا ہے، اور ایک ایسا بیانیہ جو کہ جمہوریت کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک مخصوص ٹولہ جو اس ملک میں کبھی بھی جو ہے وہ عوام یا عوام کے نمائندوں کے حق میں نہیں رہا، اور جس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بدنام کیا جائے ان حوالوں سے، تو یہ اس پراپیگنڈے کا شاخسانہ ہے۔ ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا اگر سالانہ بجٹ جو ہے وہ کوئی 70-80 ارب یا اس سے بھی زیادہ، بعض کابینہ کے ڈویژنز ایسے ہیں کہ جن کا بجٹ جو ہے وہ کئی 100 بلین میں ہے، تو وہاں پہ جو ایک منسٹر یا ایک اسٹیٹ منسٹر ہے اس کا چند لاکھ کا جو خرچہ ہے، اس سے کون سا جو ہے وہ معاشی بوجھ پڑ جائے گا اس کے اوپر کہ اس سے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ یا وہ ڈویژن جو ہے وہ ڈوب جائے گا۔ یہ بالکل غلط چیز ہے، اور اگر میں اب یہاں پہ کسی اور کے اوپر تانا زنی نہیں کرنا چاہتا کہ بعض جو حکومتی لیول کے اوپر جو مختلف ہمارے جو ایک تو ہمارا مقننہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ سے متعلقہ جو حکومتی ادارے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو دوسرے ادارے ہیں، وہاں پہ اگر آپ ان چیزوں کا حساب شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ 3 وزیر جو ہیں ان کے پرکس اینڈ پریولیجز جو ہیں وہ ایک اعلیٰ منصب پہ فائز کسی بڑے آفیسر کے، میں آپ اسپیسیفک نشاندہی نہیں کرتا، جائے گا اس کے برابر ہوں گے، تو اس لیے یہ پراپیگنڈا جو ہے یہ تو درست نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ اتنی بڑی تعداد، لیکن سر یہ دیکھیں نا اگر ایک منسٹرز کو آپ لیتے ہیں تو اس کی تنخواہ، اس کی جو مراعاتیں ہیں، اس کا جانا آنا، اس کا ٹریولنگ، اس کے بعد اس کا اسٹاف، اس کی پروٹوکولز، اس کی گاڑی، اس کا پیٹرول، وہ ساری چیزیں ظاہر ہے پھر مینیج کرنی پڑتی ہے۔ تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو آپ کی کابینہ تھی، جو شارٹ کابینہ تھی، اور اس نے اپنی کارکردگی بھی دکھائی ہے، 1 سال کے اندر معیشت بہتر ڈگر میں آئی ہے، تو یہ جو ایک فوج در فوج، کیا یہ کسی مثلا یہ مجبوری تھی ان کو لینا، یا یہ یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت تھی؟ نہیں، یہ ضرورت ہے نا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں ممبرز کی ایک تعداد ہے جو قانون اور آئین جو ہے وہ اس کا تعین کرتا ہے، سینٹ میں تعداد ہے، صوبائی اسمبلیوں میں تعداد ہے، اسی طرح سے کیبنٹ جو ہے، کیبنٹ کی بھی تعداد جو ہے وہ آئین اور قانون میں درج ہے، اور اگر گورنمنٹ نے یا پرائم منسٹر نے پہلے اپنی کابینٹ کو چھوٹا رکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس میں اضافہ جو ہے وہ آفٹر 100 ڈیز کروں گا، وہ 100 ڈیز جو تھے وہ پھر 6 ماہ پہ آ گئے، 6 ماہ سے پھر آگے جو ہے وہ 1 سال پہ آ گئے، تو اب جتنے ڈویژن ہیں آپ کے، یا جتنے آپ کو پارلیمنٹ کا 11% آپ کو الاؤ ہے کہ آپ یہ منسٹرز کیبنٹ لے سکتے ہیں، یہ ود ان دیٹ نمبر ہے۔ اگر اس سے ابو ہے تو بالکل آپ اس کے اوپر اعتراض جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، یہ نمبر جو ہے وہ اس لمٹ کے اندر ہے۔
ٹھیک ہے.